یہ ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ فالقلوب جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تو یہ تو دل ہیں کہ جو اختلاف کرتے رہتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کے دل ثابت قدم ہوئے، شریعت مطہرہ سے ہدایت پائی اور ہمیشہ ثابت قدمی پر قائم رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جهزوا أنفسكم سأكافئكم الآن جميعا۔ اپنے آپ کو تیار کر لیں ایک بہترین انعام کے لیے، میں آپ کو اب انعام دینے والا ہوں۔ جهزوا أنفسكم الآن ننطلق لزيارة سيدنا رسول الله۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، ان قریب ہم اب پہنچنے والے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ من يريد أن يشارك في الزيارة فليرفع يده۔ کون ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ الصلاة والسلام الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين۔ تفضل بیٹھ جائیں۔ مكافأة لكم سنزور هذا الحبيب الآن، لكنني كنت أسأل واحدا في الحرم لما حججت هل زرت النبي؟ أنت هنا من كم عام؟ قال ولدت هنا۔ سألته هل زرت النبي؟ میں نے آپ کو ابھی مدینہ شریف پہنچانا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھوایا ہے مدینہ شریف پہنچانے کے لیے، اور ابھی آپ دیکھیں گا پہنچیں گے بھی مدینہ شریف انشاءاللہ۔ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر فرما رہے ہیں کہ میں نے حج کیے تو وہاں پر مجھے ایک شخص ملا، میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری دی ہے؟ کہنا میں یہاں پر پیدا ہوا ہوں لیکن میں نے کبھی دربار شریف کی حاضری نہیں دی۔ أطرق برأسه واستحيا وقال لم أزر النبي۔ سر جھک گیا، شرما گیا، کہنے لگا میں نے آج تک آقا کے دربار کی حاضری نہیں دی۔ قلت هل زرت الكعبة؟ میں نے کہا کیا تم نے کعبے کو دیکھا ہے؟ قال نعم مرارا۔ کہنے لگا دیکھا بہت مرتبہ۔ قلت أسألك بالله، میں نے کہا تجھے رب کعبہ کی قسمیں بتا، هل الكعبة أفضل عند الله أم سيدنا محمد؟ کہ کعبہ افضل ہے اللہ کے نزدیک یا حبیب کی ذات؟ سبحان اللہ۔ هل الكعبة أفضل أم سيدنا محمد؟ کیا کعبہ افضل ہے یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فسكت، چپ ہو گیا۔ ثم قلت له پھر میں نے کہا اس کو هل الحجر أفضل أم سيد البشر؟ میں نے پوچھا اس سے کہ یہ حجر افضل ہے کہ سید البشر افضل ہے؟ حجر سے مراد حجر اسود۔ هل الحجر أفضل أم سيد البشر؟ حجر فقال بل سيد البشر۔ قلت قم بنا إلى رسول الله۔ تو میں نے کہا کہ حجر اسود افضل ہے کہ سید البشر؟ تو اس نے کہا سید البشر۔ تو میں نے کہا کھڑا ہو جا اب آقا کے دربار کے لیے۔ قم بنا لننفذ الآية القرآنية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك۔ اور قرآن کی اس آیت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ فرماتا ہے رب کریم اے گناہگارو جب تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آ جاؤ میرے
کے آخری کونے میں ہی کیوں نہ ہو. أن تنكر أن الله قال جاءوك. کیا تم میں سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آ جاؤ حبیب کے پاس. تعالوا بنا نزور رسول الله مع أسد المنابر في حلب آ جاؤ. مع عالمها وسيدها سيدنا الإمام الشيخ الدكتور محمود الحوت الحلبي الحسيني. آ جاؤ. اب ہم جائیں گے مدینہ شریف کی جانب اور اب آ رہا ہے منبروں کا شیر. جب وہ کرج عرب میں تو وہابیوں کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں. وہ گرجنے والا سنیوں کا شیر خطیب اعظم عرب فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمود ناصر الحوت آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. میں کہتا ہوں طبیعت سے ایک نعرہ ہونا چاہیے. میں نے ابھی تک نعرہ نہیں لگوایا, اب میں لگواؤں گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, فیض رضا. علماء اہل سنت, علماء اہل عرب, خطیب اعظم عرب, خطیب شام, خطیب حلب, شیخ ناصر, ڈاکٹر ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم صلاة تامة كاملة على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے اپنے محبوب کو کتنی بلندی اور کیا شان عطا فرمائی. ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ یا اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار میں کروڑا کروڑ رحمت و رضوان کے پھول برسا. ان کے تمام آل اور ان کے تمام صحابہ پر اپنے کرم کی بارش فرما. قبل أن نحث الخطى إلى طيبة الفيحاء والمدينة الغراء ويثرب الخضراء أجيب على السؤال الذي طرحه أخي فضيلة الشيخ العزيز والذهب الإبريز الشيخ عبد العزيز. أيهما أفضل؟ هل الكعبة المشرفة أفضل أم سيد الخلق وحبيب الحق؟ حضرت اپنے خطاب کے شروع میں حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم چلتے ہیں اس شہر کی جانب کہ جو عزتوں میں سب سے عزت والا شہر ہے, شہر مدینہ کی جانب. پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کعبہ افضل ہے کہ سید الوجود آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات؟ هذا السؤال أجاب عنه الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. تو اس سوال کا جواب دیا امام عقیل ابن حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے. سئل أيهما أفضل؟ هل الكعبة المشرفة أفضل أم الحجرة الشريفة أفضل؟ یہ بتاؤ کہ کعبہ افضل ہے یا آقا علیہ السلام کا دربار شریف؟ فأجاب رحمه الله إن أردت الحجرة مجردة فالكعبة أفضل. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے روضے شریف سے اگر آپ کے وجود کو
سمجھے کہ الگ کر دیا جائے تو حجرہ کچھ نہیں، کعبہ افضل ہے. وإن أردت من بداخلها فلا والله لا السماوات ولا العرش ولا الكرسي ولا العالم العلوي لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح. تو فرمایا کہ اگر سرکار علیہ السلام کا وجود انور اسی حجرہ شریفہ میں ہو، کہا تم بات کرتے ہو کعبے کی، یہ دنیا دو کر لو دگنی تب بھی سرکار کا روضہ شریفہ، یہ دونوں سارے جہانوں کو ڈبل بھی کر لو تو آقا کے روضے کی عظمت ان سے بھی بلند ہے. نحن الآن على أهبة التحرك من هنا من كراتشي إلى مدينة رسول الله. ابھی ہم رخ کر رہے ہیں شہر کراچی سے مدینہ منورہ کی جانب، لتحلق بنا الأرواح إلى هناك، تاکہ ایسا سرور ہو ہماری روحیں اڑتے ہوئے پہنچے مدینہ کی جانب، لتطوف حيث الصفاء والنقاء، اور اس حیثیت سے وہاں پر پہنچے کہ وہ طواف کرے صفا کا بھی اور نقا کا بھی، وتشرب من زمزم المحبة، اور پیئیں محبت والا زمزم، وترجم الشك والريب لتصل إلى عرفات اليقين. اور ہم پہنچے دور و شک اور ریب سے، اور ہم پہنچے عرفات کے یقین میں. كأني أسمع الآن حادي العيس حادي الركب وهو يقول شعرا عربيا لعل أخي الشيخ عامر الذي أنهكته الترجمة وأتعبناه في هذه الوقفة الطويلة، كأني أسمع حادي الركب يقول إذا الحجاج لم يقفوا بطه فلست أرى لحجهم تمام الحج أن تقف المطايا على الهادي وتقريه السلام. تو میں ہادی العیس لا هذه يعني من باب الخيال. حضرت نے فرمایا ہادی العیس، انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے حج کیا در رسول پر نہ گئے ان کا حج نہیں ہوتا، اس لیے کہ حج تو ہوتا ہی اس کا کہ جو مناسک حج کرنے کے بعد آیا، روضہ رسول پر کھڑا ہوا، ادب سے جس نے سلام پڑھا، اسی کا حج ہو گیا. منذ 20 يوما على التمام كنت أمام المواجهة الشريفة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 20 دن پہلے مجھے یہ شرف حاصل ہوا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار شریف میں تھا. سألني أحدهم هل زرت قبر النبي؟ تو مجھ سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی زیارت کی؟ قلت له لا، أنا ما جئت لأزور قبر النبي. تو میں نے اس کو کہا کہ میں یہاں پر نہیں آتا حضور کی قبر شریف کی زیارت کے لیے، إنما جئت لأزور النبي صلى الله عليه وسلم. میں تو یہاں پر آتا ہوں اپنے نبی کی زیارت کے لیے، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف. اس لیے کہ ہمارے نبی کریم وہ اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے ساتھ زندہ ہیں اپنی قبر شریف میں. أليس هو القائل صلوات الله عليه ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
تو کیا اس ذات نے یہ نہیں فرمایا ان پر درود و سلام کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں؟ أليس هو القائل صلوات الله عليه الأنبياء أحياء في قبورهم؟ کیا یہ نہیں سنا ان سے جن پر درود و سلام ہو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ أليس هو القائل يوم الإسراء والمعراج مررت على موسى يوم أسري بي أو ليلة أسري بي فرأيت موسى حيا قائما يصلي في قبره الشريف؟ تو کیا آپ نے معراج کے قصے میں نہیں سنا؟ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی قبر شریف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. لذلك كره الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أن يقول الحاج أو الزائر أن يقول زرت قبر النبي. لا تقل زرت قبر النبي، إنما قل زرت النبي صلى الله عليه وسلم. اور جب حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کہیں گے کہ قبر کی زیارت کی، فرمایا نہیں بلکہ کہو میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے. ومع كل هذا جاءت تلك الفرق الضالة التي وصمتنا بالابتداع. اب آیا وہ گمراہوں کا گروہ جس نے ہمارا نام رکھا ہے کہ ہم بدعتی ہیں. وزعموا أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثاره وتسييده والصلاة عليه خلف الأذان ومدحه الشريف والاحتفال بذكر مولده صلوات الله عليه بدعة لا أصل لها في ديننا. اب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جن کے نزدیک جائز نہیں ہے آقا کے زیارت اور تبرک سے برکتیں لینا، سرکار کو سیدنا کہنا، ان پر درود پڑھنا اذان کے بعد اور ان کی نعت شریف پڑھنا اور ان کا میلاد منانا، وہ سب کو ناجائز کہتے ہیں. بل وصل بهم السفه والضلال للجناب المحمدي الشريف إلى أنهم سموا مدينته بالمدينة النبوية بدلا من المدينة المنورة التي تنورت بهجرته ومقدمه صلوات الله عليه. اور ان کی بے وقوفی، گمراہی، انکار کی عادت عقل پہ پڑ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ایسے منکر سرکار کے شہر کو مدینۃ النبی نام رکھ دیا ہے. میں کہتا ہوں او بے وقوفو، یہ مدینۃ النبی اس کو تم کیوں کہتے ہو؟ اس کا نام ہے مدینۃ المنورہ. فلما رأى ذلك علماؤنا وأشياخنا من السادة الصوفية ورجالات هذه الأمة هبوا دفاعا عن عقائد المسلمين التي خشي علماؤنا عليها من الزيف والتحريف والتزييف والإضلال. لیکن صوفیہ سوئے نہیں جب یہ بے وقوف، جاہل اور گمراہوں کا گروہ سامنے آیا. علم والے، صالحین، صوفیہ وہ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ وہ آنے والی امت کے عقیدوں کو بچائیں ان گمراہوں کے مفسد عقیدوں سے. والأدلة في دحض شبه أولئك الطغمة وأولئك المتطفلين على مائدة السنة والكتاب الشريف. الأدلة كثيرة جمة وغفيرة. اب رہی بات
ان گمراہوں کی، بے وقوفوں کی، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم بات کریں گے اپنی. اگر ہم آقا کے دربار کی زیارت پر دلائل قائم کرنا شروع کریں تو اتنے جمع کریں گے کہ زمین سے آسمان پہاڑ ڈھیر لگا دیں گے. والحقيقة أنه لا داعي لذكر هذه الأدلة لأنها أمور واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. لیکن میں تب بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کتنے بے وقوف ہوں گے کہ جو سرکار کے دربار شریف پر جانے کے لیے بھی دلیل مانگتے ہیں. ارے یہ کام تو اتنا واضح ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی میں دنیا ظاہر ہوتی ہے، آقا کے دربار پہ جانے کے لیے مسلمان کو کس دلیل کی ضرورت ہے؟ كما قال الشاعر الحكيم: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. كيف يصح في الأذهان أمر إذا احتاج النهار إلى دليل. هل يحتاج النهار إلى دليل؟ تو یہ اس کام کے لیے کس دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں؟ بات تو ایسی ہو گئی کہ اگر کوئی سورج کی روشنی میں لا کر دکھائے کوئی چراغ وغیرہ. ولكن القلوب إذا عميت وضلت عن طريق الحق والصواب احتاج الأمر إلى بسط البحث في هذا الأمر، وهو أمر هام بالنسبة لعقائد المسلمين وبالنسبة لمئات الملايين الذين يؤمون حجرة رسول الله وزيارته الشريفة. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام کے دربار شریف میں آنے والے ہو. کہ زمانے کے آج بھی بڑے بڑے اقدار علماء لاکھوں کی تعداد میں تو کروڑوں کی تعداد میں سرکار علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہوتے ہیں. اسمعوا إلى أولئك المضللين أتوا ببراهين ظنوها حجة دامغة علينا. اب سنو، یقین کریں اگر آپ کو عربی آتی تھا تو بھی آپ لوگ پیٹ پکڑ کے ہنس رہے جو الفاظ حضرت نے استعمال کیا کہ ان ننھے منھے جو کاکے پھر رہے ہیں ان کی دلیلوں سے ہمیں کیا لینا. ہم تو ان کی جو دلیلیں ہم پر یہ قائم کریں گے ہم تو اس کو ہوا میں اڑا دیں گے. وهي أوهى من خيوط العنكبوت. مکڑی کے جانے سے بھی کمزور ہے. استدل هؤلاء المنكرون بحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. یہ حدیث پاک جسے امام بخاری نے اور مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مت سفر کرو سوائے 3 مسجدوں کے: مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد. فقالوا بزعمهم وبفهمهم السقيم وتفكيرهم العقيم قالوا: من هذا الحديث نستفيد ونستدل على أنه لا يجوز شد الرحال أي السفر إلا لهذه المساجد 3: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. اب ان لوگوں نے اپنے ننھے منھے مزاج میں یہ سمجھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ مسجد حرام، مسجد اقصی اور آقا علیہ السلام کی مسجد، ان کے علاوہ سفر نہیں ہو سکتا، سفر نہیں ہو سکتا. بات ہو رہی ہے مسجد کی. سمجھ پا رہی آپ کے؟ أجاب عن هذا ودمغهم بالحجة الإمام ابن حجر شارح صحيح البخاري صاحب كتاب فتح الباري. أجاب عن إنكارهم واستدلالهم لهذا الحديث
فقال معنى هذا الحديث أن كل المساجد في العالم الإسلامي بمعنى قوله كلها متساوية في الأجر والثواب. إذا صليت أنت في المسجد الأزهر، أو صليت في المسجد الأموي في دمشق، أو صليت في مسجد قرطبة في الأندلس، أو صليت في الهند أو الصين أو السند، في أي مكان في العالم، الصلاة في أي مسجد من كل مساجد العالم متساوية في الأجر، إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. تو اب رہی بات اور ان کے دماغوں کے پرزوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے جنہوں نے یہ سمجھا کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے، ہند کی ہو، سندھ کی ہو، قرطبہ کی، اندلس ہو، یا وہ فلسطین کی کوئی مسجد ہو، الغرض یہ ساری مسجدوں میں ثواب برابر ہے. فإقحام قبر النبي في هذا الحديث باطل وخارج عن معناه بدلا. اب اس حدیث میں کہیں پر بھی قبر شریف کا ذکر ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے مسجدوں کی نہ کہ مزاروں کی. وأدلتنا في زيارة رسول الله أكثر من أن تعد وأعظم من أن تحصى. اب رہی بات سرکار علیہ السلام کے دربار میں جانے کی دلیل کی، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے دلائل ختم نہیں ہوں گے. لقد قدم علماؤنا وأساتذتنا الفضلاء قدموا لهذا وتلوا علينا قول الله جل جلاله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تو جس طرح سے ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ لی،